سکتا ہوں کہ ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا ہے اور پیغمبر اسلام کے وہ معجزات جسم مبارک کے اندر 24 یا 25 معجزات علماء نے، محدثین نے، مورخین نے بدن مبارک میں لکھے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے جسم مبارک کے اندر 24 یا 25 معجزات لکھے ہیں۔ وہ جو پیغمبر نے معجزات دکھائے ہیں وہ الگ ہیں، اگر بات واضح ہو رہی ہے۔ جو معجزات دکھائے ہیں وہ الگ ہیں۔ پیغمبر اسلام کے معجزات جو دکھائے گئے ہیں میں انشاءاللہ پیش کروں گا کہ جن میں قرآن بھی ہے، جو آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، جو سورج کو پلٹایا، یہ سب معجزات الگ ہیں۔ وہ جو جسم مبارک کے اندر معجزات تھے ان معجزات کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو معجزات دکھائے قرآن بھی ہے، جو آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، جو سورج کو پلٹایا، یہ سب معجزات الگ ہیں۔ وہ جو جسم مبارک کے اندر معجزات تھے ان معجزات کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو معجزات دکھائے ہیں علماء نے 500 سے زیادہ معجزات تو اہل سنت کے علماء نے لکھے ہیں اور 1000 سے زیادہ علامہ مجلسی نے اپنی حیات القلوب میں بحار الانوار میں درج کیے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے 1000 سے زیادہ معجزات، اور بہت بڑے بڑے مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے جتنے سارے انبیاء نے معجزات دکھائے ہیں اس سے زیادہ معجزات صرف ختمی مرتبت نے دکھائے ہیں۔ لیکن کچھ معجزات آپ کے جسم مبارک کے اندر تھے۔ اب میں ان معجزات کو پیش کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اگر سننا پسند فرمائیں گے جو جسم مطہر کے اندر، جسم مبارک کے اندر ختم مرتبت کے معجزات ہیں۔ عزیزان گرامی، مورخین نے لکھا، علامہ مجلسی نے حق الیقین، ان کی عقائد کی کتاب ہے، 2 جلدوں پہ ہے، اس کی جلد اول کے اندر جناب ختم مرتبت کے جو معجزات جسم مطہر میں تھے فرماتے ہیں کہ، اور انہوں نے جو روایت بہرحال پیش کی ہے اور بھی بہت سے مقامات پہ، المناقب میں ابن شراشر نے لکھا ہے، اور میرے ذہن میں سب جو حوالہ جات ہیں میں نے آپ کے سامنے، حق الیقین ہے، بحار الانوار ہے، الانوار النعمانیہ ہے، نور محمدی اس کے اندر، اور بہرحال المناقب کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے بھی ختم مرتبت سے کہا کہ ہم نے آپ کی تجارت کی، آپ کی برکت کی تعریف سن رکھی ہے، اور ملکۃ العرب تھیں جناب خدیجۃ الکبریٰ، تو آپ نے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا مال تجارت شام لے جائیے۔ تو اس وقت بھی ختم مرتبت نے جملہ کہا تھا، کہا کہ ٹھیک ہے میری کچھ شرائط ہے، میں ہر چیز مال تجارت میں نہیں لے جاتا ہوں، میری کچھ شرائط ہے۔ عزیزان گرامی، ابھی شریعت محمدی نافذ نہیں ہوئی ہے، آپ صرف 24 یا 25 برس کے ہیں۔ مورخین نے یہی لکھا ہے 25 برس کے تھے جب جناب خدیجہ سے شادی ہوئی، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ 24 برس کے ہیں، ابھی شریعت محمدی نافذ نہیں ہوئی ہے، نازل نہیں ہوئی ہے، پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ میں ہر مال تجارت نہیں لے جاؤں گا، اپنی شرائط پہ لے جاؤں گا۔ تو حرام و حلال کا تصور دے رہے ہیں نا پیغمبر اسلام، کہ ابھی شریعت نازل ہوگی، نافذ ہوگی، لیکن پھر بھی فرما رہے ہیں کہ کچھ چیزیں جائز ہیں، کچھ جائز نہیں ہیں۔ تو جناب خدیجہ کے وسیلے سے فرما رہے ہیں اس بات کو، کہا کہ میری کچھ شرائط ہیں۔ تو آپ نے فوراً جناب خدیجہ نے فرمایا کہ آپ کی جو شرائط ہیں ہمیں منظور ہیں، جو شرائط ہیں آپ کی ہمیں منظور ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہا کہ میں یہ مال تجارت لے جاؤں گا، یہ نہیں لے جاؤں گا۔ آپ نے کہا ہمیں قبول ہے۔ کہا کہ پھر جو مال تجارت میں لے جاؤں گا اس میں میرا پرسنٹیج اتنا ہوگا، میرا اس میں نفع اتنا ہوگا۔ بی بی نے فرمایا ہمیں قبول ہے۔ تو اب پیغمبر اسلام لے گئے مال تجارت کو، اور مورخین نے لکھا ہے کہ جب پیغمبر اسلام جناب خدیجہ کے مال تجارت کو شام لے گئے تو بی بی کو آج تک اتنا فائدہ ہوا ہی نہیں تھا جتنا پیغمبر کے جانے سے ہوا۔ کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ ان کا وجود ہی رحمت للعالمین ہے۔ تو اب کا اتنا مال تجارت میں کبھی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ جب واپس آئے، جا رہے تھے تو جناب خدیجہ کے ایک منشی کا نام تھا میسرہ، کہا میسرہ جو کچھ دیکھو وہ مجھے من و ان آ کے بیان کر دینا، جو کچھ ان کے وجود میں دیکھو وہ مجھے بیان کر دینا، کیونکہ میں تصور یہ کر رہی ہوں کہ یہ مظہر العجائب ہے، ان کے اندر تم بہت سے معجزات دیکھو گے، ان کے وجود مقدس کے اندر معجزات ہوں گے۔ تو جب پیغمبر اسلام جا رہے تھے اس وقت جناب خدیجہ نے کہا کہ میسرہ صرف میری چند باتیں یاد رکھنا، کیونکہ میسرہ بی بی کے ملازم ہے، خادم ہے۔ کہ میسرہ اگر یہ میرے مال تجارت کو نفع میں بیچے تو نفع میں بیچ دینا، نقصان میں بیچے تو نقصان میں بیچ دینا۔ یہ اطاعت پیغمبر سکھا رہی ہیں۔ ابھی لوگ اعلان رسالت کے انتظار کے بعد نزول قرآن کے منتظر رہیں گے، آیت اطاعت کا انتظار کریں گے، تب اطاعت کریں گے۔ بی بی اعلان رسالت سے پہلے اطاعت سکھا رہی ہیں۔ کہا کہ میسرہ نفع میں بیچے نفع میں بیچ دینا، نقصان میں بیچے نقصان میں بیچ دینا، یہ کہیں چل دو تو چل دینا، یہ کہیں رک جاؤ تو رک جانا۔ میسرہ یہ کہیں رات ہے چاہے سورج نکلا ہوا ہو، تم کہنا رات ہے،
یہ کہیں دن ہے، چاہے ستارے چمک رہے ہوں تم کہنا دن ہے، میسرا یہ جیسا کہیں ویسا کرنا، اگر یہ قافلے کے روکنے کا حکم دے قافلے کو روک دینا، چلنے کا حکم دے چلا دینا، میسرا جیسا یہ کہیں ویسا کرنا۔ ابھی لوگ انتظار کریں گے بی بی خدیجہ اس وقت بھی اطاعت پیغمبر سے کھا رہے ہیں۔ تو اب عزیزان گرامی وہی جو جناب ختم مرتبت کے بچپنے میں معجزات بیان کیے گئے ہیں وہی معجزات میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب واپس آئے تو جناب خدیجہ نے فوراً کہا کہ آپ چاہیں تو سارا مال تجارت کا جو نفع ہے آپ رکھ لیجئے۔ پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، جو میں نے کہا تھا اتنا ہی حصہ میرا ہے، باقی سب آپ کا ہے۔ کہا کہ میں اپنی خوشی سے دینا چاہتی ہوں، چاہے تو سارا مال تجارت کا نفع آپ رکھ لیجئے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ کہنا میری امانت کی علامت تھی اور پورا کر دکھانا میری صداقت کی علامت ہے۔ کہ جتنا کہا تھا اس سے زیادہ مال تجارت کا نفع نہیں لوں گا، باقی سب آپ کا ہے۔ اور پیغمبر اسلام تشریف لے گئے۔ بی بی نے فوراً میسرہ کو بلایا، کہا میسرہ کیا دیکھا؟ کہا بی بی واقعی یہ مظہر العجائب ہے۔ کہا میسرہ اب کیا دیکھا؟ اب وہ جو 24 معجزات یا 25 معجزات ہیں ان میں سے جتنے مجھے یاد رہیں گے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی بات اب یہاں تک پہنچی ہے کہ سننا پسند فرمائیں گے۔ تو عزیزان گرامی ختم مرتبت کے معجزات ہے بدن مطہر سے متعلق۔ کہا میسرہ تم نے کیا دیکھا؟ سب نے لکھے ہیں یہ معجزات، بچپنے سے پیغمبر کے نظر آ رہے تھے یہ معجزات۔ کہا کہ بی بی بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو سر سے لے کے گردن تک ان سے چھوٹا نظر آتا، ان کے خالق کو یہ منظور نہیں کہ کوئی ان سے اونچا نظر آئے۔ کہا کہ بی بی یہ ان کے بدن کا معجزہ ہے، سر سے لے کے گردن تک سب لوگ ان سے نیچے نظر آتے ہیں۔ کہا بی بی یہ جہاں پہ جاتے رہتے ہیں ان کے سر پہ ایک ابر رہتا ہے، ایک بادل رہتا ہے، ان کے خالق کو منظور نہیں ہے کہ ان کا کوئی سایہ بھی ہو اور سائے پہ کسی کا پاؤں بھی آئے، جن کے سائے پہ خدا کو منظور یہ نہ ہو کہ ان کے سائے پہ قدم مبارک آئے، کسی کا قدم آ جائے، ان کے سائے مبارک کے اوپر کسی کا قدم آ جائے۔ تو عزیزان گرامی اب اگر کسی نواسے کو کاندھوں پہ سوار کریں تو خالق کی اجازت تھی نا۔ تو عزیزان گرامی کہا کہ ان کے سایہ بھی نظر نہیں آتا، سر پہ ہمیشہ ابر رہا کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی کا اور کیا دیکھا میسرہ؟ کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا کہ راستے میں جہاں جہاں کنویں ہوتے تھے ان میں اگر پانی خشک ہو چکا ہوتا تھا یا پانی ہوتا تھا اور کھارا ہوتا تھا، پینے لائق نہیں ہوتا تھا، اگر یہ اپنا لعاب دہن ڈال دیتے تھے تو کھارا پانی میٹھا ہو جاتا تھا، خشک کنواں پانی سے بھر جاتا تھا۔ جن کے لعاب دہن کا اثر یہ ہو ان کے خون کا اثر کیا ہوگا؟ کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی جہاں سے یہ گزرتے تھے سارے درخت ان کو جھکنے لگتے تھے، ان کے سامنے درخت جھک کے بتاتے تھے کہ یہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی؟ کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ عزیزان گرامی جناب خدیجہ بار بار پوچھ کے بتا رہی ہیں کہ پیغمبر اسلام کے فضائل کو سننا بی بی کو بھی پسند ہے۔ میسرہ کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ کیڑے مکوڑے ہوتے تھے، مکھیاں مچھر ہوتے تھے تو سب کو تنگ کرتے تھے، ہمیں تنگ کرتے تھے، لیکن ان کے اوپر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، کوئی مچھر نہیں بیٹھتا تھا۔ عزیزان گرامی جب پیغمبر سے پوچھا گیا تھا یا رسول خدا، جب صحابہ نے سوال کیا کہ مکھیاں ہمیں تنگ کر رہی ہیں، مچھر ہمیں تنگ کرتے ہیں، لیکن آپ کے اوپر کبھی کوئی مکھی نہیں آتی، کوئی کیڑا آپ کے قریب نہیں آتا، تو آپ نے فرمایا میرے چاروں طرف اللہ نے ایک احاطہ بنا رکھا ہے، ایک محیط ہے جس کی وجہ سے سارے حشرات مجھے تنگ کرنے سے قاصر ہیں، میرے قریب نہیں آتے ہیں۔ عزیزان گرامی پیغمبر ہم جیسے نہیں ہیں، ان کا وجود مقدس بہت بالا تر ہے۔ عزیزان گرامی بی بی نے فوراً پوچھا کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہ بی بی ہم سب لوگ اپنے ناخن کاٹتے تھے، بال کاٹتے تھے، لیکن کبھی بھی نہ ان کے ناخن بڑھتے تھے نہ بال بڑھتے تھے، خالق کو منظور نہیں تھا کہ ان کے ناخن کٹیں گر جائیں، بال کٹیں گر جائیں۔ عزیزان گرامی اسی لیے پیغمبر اسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ایک ہی مرتبہ سر مبارک کے منہ مبارک اپنے کاٹے، بال مبارک کاٹے، اور سارے صحابہ نے تبرکاً آپس میں تقسیم کر لیے۔ تو سارے صحابہ تبرک کو مانتے تھے تبھی تو تبرکاً تقسیم کیے تھے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو سب صحابہ نے وہ منہ مبارک پیغمبر اسلام کے تبرکاً آپس میں تقسیم کر لیے تھے، اور کہتے تھے جب بھی ہم ان منہ مبارک کو ہاتھ میں رکھ کے دعا مانگتے ہیں تو دعا قبول ضرور ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی اتنے مقامات پہ چلے جائیے تو وہاں پہ پیغمبر اسلام کے منہ مبارک رکھے ہیں، بال رکھے ہیں، تو تعجب یہ ہے کہ ماننے پہ آتے ہیں تو بال کو مان لیتے ہیں، نہ ماننے پہ آئے تو آل کو نہیں مانتے۔
تو عزیزان گرامی، اب یہ پیغمبر اسلام کا وجود مقدس ہے. 7-8 معجزات پیش کر چکا ہوں، اتنے اگر اور پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں جلیلی معجزات کو پیش کر دوں عزیزان گرامی. تو یہ جسم مبارک کے اندر معجزات ہیں. بی بی نے پوچھا میسرا اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی پیشانی سے ایک نور نکلتا رہتا ہے. کہ ام المؤمنین نے بھی کہا تھا کہ اگر دن میں سوئی کھو جاتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے. بھائی جب دن کی روشنی میں نظر نہیں آ رہی تو فرماتی ہیں کہ ہم رات کا انتظار اس لیے کرتے تھے کہ دن کی روشنی میں کھوئی ہوئی سوئی جو نہیں ملتی تھی رات کو پیغمبر اسلام کی پیشانی کے نور میں مل جایا کرتے تھے. پیغمبر اسلام کی پیشانی سے کہا ان کی پیشانی سے ایسا نور نکلتا ہے. بی بی نے فرمایا کہ میسرا اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی جب یہ اپنے ہاتھوں پہ سنگریزے اٹھا لیتے ہیں، کنکریاں پتھر اپنے ہاتھ پہ اگر اٹھا لیں تو وہ پتھر جب ان کے ہاتھ پہ چلے جاتے ہیں تو تسبیح کرنے لگتے ہیں. کبھی سبحان اللہ کی آواز آتی ہے، کبھی الحمدللہ کی، کبھی اللہ اکبر کی آواز آتی ہے. جن کے ہاتھوں پہ سنگریزے آئیں، جن کے ہاتھوں پہ ایک مرتبہ سنگریزے وہ اٹھا لیں، پتھر اٹھا لیں تو وہ پتھر تسبیح کرنے لگے. اور اگر کوئی آغوش ہی میں پلا ہو، ان سے متعلق کیا کہنا جو ان کی آغوش میں پلے ہوں گے؟ اگر پتھر آئیں تو تسبیح کریں، جو آغوش میں پلے تو کوئی علی بنے، کوئی فاطمہ بنے، کوئی حسن بنے، کوئی حسین بنے. عزیزان گرامی ان کی آغوش پہ پلوں کا مقام ہے. کہا کہ میسرا اور کیا دیکھا؟ کہا کہ بی بی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سب زمین پہ سوئے ہوئے ہوتے تھے ایک خیمے کے اندر تو ان کی یہ عادت تھی کہ ہمیشہ کالے رنگ کی عبا لیا کرتے ہیں. پیغمبر اسلام ہمیشہ کالے رنگ کی عبا لیتے ہیں، تو اس لیے پیغمبر اسلام کی ماننے والے کبھی کالے رنگ سے، کالے کپڑوں سے کبھی بھی اس کو بدعت نہیں کہیں گے. کہ پیغمبر صاحب ہمیشہ کالے رنگ کی عبا لیا کرتے ہیں. کہا کہ کالے رنگ کی عبا لیتے ہیں، اپنے سر سے لے کے پاؤں تک پورے بدن کے ڈھانپ کو ہمیشہ سوتے ہیں. کہا جب سارے زمین پہ سو رہے ہوتے تھے پھر بھی ہم دیکھ کے بتاتے تھے یہ محمد ہیں. کہا میسرا کیسے؟ کہا بی بی ان کے جسم سے نور چھن چھن کے نکلتا ہے. تو اب اگر شب ہجرت پیغمبر اسلام کسی کو اپنے بستر پہ سلانا چاہیں گے تو کسی ایسے کو تلاش کریں گے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو.